بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما
بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ تعداد درود و سلام. حضرات محترم، تقریباً 17 رمضان آج مکمل ہونے کو ہے. پیچھے 13 دن رہ گئے. وہی بات میرے مالک کی فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تو یہ جو چند گنتی کے دن ہیں نا، یہ گنتی کے ہی رہ گئے ہیں. صرف دعا ہم نے یہ کرنی ہے کہ اللہ اس کی ساری رحمتیں اور برکتیں ہم پہ نازل فرما دے. نازل تو اس نے فرمائی ہیں، ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. کمیاں کوتاہیاں ہر انسان ہر بندے سے ہو جاتی ہیں، پھر بھی کبھی سحری کے ٹائم اٹھ کے آگے پیچھے بھی یہ تو موقع ملا ہوا ہے. یہ تو ہم اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں معذرت کے ساتھ، ہم روٹی کے لیے اٹھتے ہیں کہ صبح روزہ رکھنا. ہم کھانا کھانے کے لیے صرف اٹھتے ہیں کہ کہیں بھوک نہ لگ جائے. صبح اتنا لمبا 13-14 گھنٹے کا روزہ ہے. مالک کی خوشنودی فوکس ہونا چاہیے تھا ہمارا کہ مالک کو کیسے ہم نے خوش کرنا ہے. اس نے یہ موقع عنایت کیا ہے ہم کو. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم پہ رحمت نازل فرمائے. کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے خاص مواقع پہ موقعوں پہ جوڑ لی ہوئی ہیں. ان میں ایک زکوٰۃ ہے کہ وہ صرف رمضان میں ہی دینی ہے. اس کے پیچھے تھیم کچھ اور تھی، نظریہ کچھ اور تھا، وہ بھول گیا، ہم اس پہ پکے ہو گئے. نظریہ یہ تھا کہ رمضان میں اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کا انعامات، اس کے اکرامات، اس کی قبولیت وہ لامحدود ہو جاتی ہے، ان لمیٹڈ ہو جاتی ہے. جیسے ہے نا کہ جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 ملیں گی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 دوں گا. ایک نفل پڑھو گے فرض بن جائے گا. ہے نا اس طرح کی بات. وہ ہم فوکس اصل اس چیز پہ کیے ہوئے تھے کہ ہم زکوٰۃ خیرات جو بھی ہے ہم رمضان المبارک میں زیادہ کریں گے، ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. یہ تھا اس کا اصل مقصد. وہ بھول گئے
ہم نے جوڑ بھی دیا اس کو کہ یہ دیں ہی رمضان میں ہے۔ حالانکہ پچھلے جمعے غالباً بات ہوئی تھی کہ نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لما کامل علیہ الحول، جب سال پورا ہو جائے آپ کے روپے پیسے کو، ایسٹ کو، جو بھی ہے آپ کے پاس، تو پھر اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور اس میں بھی محدثین کا تھوڑا سا ہے، کوئی کہتے ہیں ہم چونکہ رہتے قمری میں، یہ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے اس میں نہیں دیں گے ہم جو سال بنتا ہے ہمارا قمری مہینہ جو محرم سے شروع ہوتا ہے، جس کے تقریباً 355 یا میکسیمم 56 دن ہوتے ہیں، اس کے 360، اس کے 56 یا 55 دن ہوتے ہیں قمری سال کے۔ ہم اس حساب سے روٹیشن جب ہو جائے گی مکمل تو اس زکوٰۃ کو ہم ادا کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم ادا کیوں کریں گے؟ ایک تو سیدھی سیدھی بات ہے نا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نمازیں بھی پڑھو، قائم کرو، زکاتیں بھی دو۔ فلسفہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے مالک کی بات کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فتنہ مین آزمائش ہے یہ تمہارے لیے۔ اگر اوور آل جائزہ لیا جائے تو زبردست ترین احکامات اس کے بارے میں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبردست ترین احکامات کہ اولاد کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے، اس کا کیا حکم ہے، بڑی سختی سے عمل کرنے کا حکم ہے۔ اور دوسرا مال کے بارے میں تو مالک نے بھی بہت باتیں کی ہیں، جیسے الہاکم التکاثر، اے لوگوں، اے انسانوں، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے مال اکٹھا کرنے، مال کی کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں جا پہنچے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنو کہیں اللہ کے ذکر سے تمہیں تمہاری اولاد اور مال غافل نہ کر دے۔ یہ بارہویں والا انداز ہے میرے مالک، یاد رکھو کہیں غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو یہ اس پینڈے پہ گیا وہ گھاٹے میں چلا گیا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وضاحتاً آگے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور تم خرچ کرو اس چیز میں سے جو ہم نے تم کو دی، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم کسی کو بھی موت آ جائے، فیقول، پھر وہ کہتا پھرے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ جی تھوڑی سی مہلت دے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت مالک نہیں دیتے جب کسی کا ٹائم آ جاتا ہے۔ یہ بارہویں والا انداز، یہ بار بار وَأَنفِقُوا وَأَنفِقُوا، نفاق، خرچ کرو خرچ کرو، یہ کیوں کیا مالک نے؟ یہ اس لیے کہ انسان، ہم بحیثیت انسان بنیادی طور پہ لالچی پیدا کیا گیا ہے۔ اسی لیے مالک نے چپے چپے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ثواب کا لالچ دیا کہ 2 رکعتیں پڑھو، درود شریف پڑھو، جمعے والے دن نہاؤ، خوشبو لگاؤ، پیدل میرے گھر کی طرف آؤ، اتنا ثواب دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ یہ بحث نہیں ہے، میں اس لیے نہیں بتا رہا، یہ موضوع بھی نہیں ہے۔
کہ چپے چپے پہ ہمیں لالچ دیا گیا ہے کہ تم اگلا جو بینک ہے نا، اصلی بینک تمہارا، اس میں اپنا کریڈٹ زبردست بڑھاؤ۔ بیسیکلی ویسے بھی جہاں کسی کا مال و دولت ہو یا کسی کا انٹرسٹ ہو، دلچسپی ہو کسی کی، وہ وہاں سے ہلتا نہیں ہے، وہ ہلتا نہیں ہے وہاں سے۔ نہیں یار، یہاں سے اس سودے سے فائدہ ہے، کچھ نہ کچھ یہاں سے روٹی ملے گی مجھے، یہ میری سیفٹی ہے، یہ میری ایسٹس ہیں، میرے اثاثہ جات ہیں سارے۔ نہیں میں چھوڑ کے کہاں جاؤں گا، میں دوسرے شہر دوسرے ملک کہاں جاؤں گا، میرا سارا کچھ تو یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ ساری عمر میں بندہ باہر رہے تو پراپرٹی پاکستان ہی بناتا ہے کہ میں نے واپس ادھر ہی جانا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ تم نے اوپر والے بینک میں اپنا کھاتا کھولنا ہے، اوپر والے بینک میں۔ وَأَنفِقُوا وَأَنفِقُوا وَأَنفِقُوا، خرچ کرو خرچ کرو۔ ساتھ بابر کرایا ہم کو کہ مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں دیا، تمہارا نہیں ہے یہ مال، میرا ہے، میرے ہی مال سے تم فائدہ لے لو۔ کسی کی پیمنٹ ہمارے پاس ہو نا تو ہمیں وہ موقع ملے نا کہ ہفتے 10 دن کے لیے یہ ڈیلے ہو سکتا ہے، یہ یہاں استعمال کر کے تو مجھے اتنا فائدہ ہو سکتا ہے، تو ہم کر لیتے ہیں، پہ چل پیسے ہو دیں گے، کوئی بات نہیں۔ یہ مالک بابر کرانا چاہتے ہیں، مما رزقناہم، وہ پیسے میرے ہیں، فائدہ لے لو۔ ہم فائدہ نہیں دیتے، ہم اس کو، میں جیسے اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ جتنی اہمیت ہوگی کسی بھی چیز کی خصوصاً شرعاً، اس میں اتنے ہی اختلاف ڈال دیے جائیں گے، چاہے وہ نماز ہے چاہے کوئی اور عبادت ہے، جس میں ہمارا اور مالک کا کنیکشن ڈائریکٹ ہوگا اس میں ابہام پیدا کر دیے جاتے ہیں اور کر دیے جاتے ہیں۔ اب ہم سر پکڑ کر بیٹھتے ہیں، دینا جو پڑتا ہے، فوکس نہیں ہے نا کہ میرا نہیں، نہ یہ ذہن میں ہے کہ یہ میرے پیسے ہے ہی نہیں، میں خود نہیں اس اپنے آپ کا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس کے ہیں، اسی کے پاس جانا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ تو ہمیں بابر ساتھ ساتھ کرایا گیا کہ مما رزقناہم، ہم نے جو رزق دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرو۔ کبھی کبھی تو میرے مالک کا ترلے والا سٹائل بھی آ جاتا ہے، وَمَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مجھے قرضہ ہی دے دو، اور قرضہ ہی دے دو، اس میں کس کا فائدہ ہے؟ ہم کا۔ قرضہ بھی وہ مانگتا ہے تو فائدہ میرا، دیتا بھی خود ہے، مانگتا بھی خود ہے، یہ کرنا ہی ہے نا۔ اپنی زبان میں بات کریں تو ہمیں شرم نہیں ہے اپنی مالک سے ترلے کرو۔ کیوں ہم میل کرتے ہیں جب ہر چیز کلیئر کر دی گئی ہے؟ ایک بات اور، یہ کبھی ہمارے ذہن میں فٹ ہو جائے نا بات، تیسرے پارے میں ہے آیت الکرسی کا فوری بات کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی پریشر نہیں ہے، تنگی نہیں ہے دین میں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہر چیز واضح کر دی گئی، نیکی برائی سب الگ۔ مالک نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے کی سمجھ نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول سے پوچھ لو۔ ہمارا فوکس نہیں ہوتا، چونکہ پیسے دینے پڑنے ہیں، اب سال بعد کبھی اس مفتی کے فتویٰ لیں گے، کبھی اس کی بات سنیں گے، کبھی کسی کی بات سنیں گے کہ زکوٰۃ کتنی ہے، کس کو دینی ہے، کتنے توڑے ہوں گے تو دوں میں۔ اللہ معذرت کے ساتھ میں بھی اس میں شامل ہوں، سب کو پتہ ہے زکوٰۃ کتنی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کس کس کو دینی ہے۔ میں آج آیتیں آپ کو میں کوٹ کروا کے جاؤں گا انشاءاللہ العزیز کہ مالک نے
ایک نہیں کئی مقامات پہ بتایا ہے نام لے لے کر کہ کس کو دینی ہے، کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے۔ اس میں کوئی بھی ابہام ہے؟ 2.5% دینی ہے نا، ہاں آگے تھوڑی بہت ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ جیسے ورلڈ وائڈ آج کل روزہ رکھتے ہیں نا سعودیہ کے مطابق، آسٹریلیا والے، جرمنی، بیلجیم والے، نہیں جی ہم نے سعودیہ کے جو چلتا ہے سلسلہ اس کو چلتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی بعض لوگ سعودیہ کے ساتھ چلتے ہیں، جیسے فطرانہ ہے نا، فطرانہ 3 سال، وہ سعودیہ کا اس سے ہم سے تھوڑا سا بیپانہ بڑا ہے ہمارا، لیکن میرا ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ رہے اپنے ملک میں رہے ہیں، اپنے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں، سعودیہ کی کنک تو نہیں نا، اس کے کلو کے حساب سے تو نہیں نا لیتے ہم اپنے حساب سے لیتے ہیں، ہم اپنا دیں گے۔ اس زکوٰۃ میں بھی ایسے حساب ہے کہ پیسے پہلے اتنے 7.5 توڑے ہمارے ہیں نا ادھر سونا، 52 چاندی، ٹھیک ہے نا، وہ ملی گرامز میں لے آئے ہیں، نہیں 85 ملی بنے گا، یہ 65 ملی بنے گا، وہ سعودیہ کے حساب سے یہ بتا۔ ہمیں اس بحث میں پڑھنے ہی نہیں چاہیے، کیا ہوگا 2000 بعد چلا جائے گا میرا، کیا ہوگا؟ میں پچھلے جمعے جو بات کر رہا تھا نا کہ بغیر حساب لینا ہے نا تو کروڑ کے حساب نہیں کرنا، حساب کروڑ کے کرو، 2 کروڑ کے حساب پورا کرو، پورا جتنا بنتا ہے آپ کے ذمہ۔ اگر ایکسپوز 1 لاکھ آیا ہے تو آپ حساب کریں، اللہ کو دینے لگے ہیں تو 1,10,000 دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، دینی 1 لاکھ ہی ہے، بنتی 1 لاکھ ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح عشر بنتا ہے، جو زمین زرعی ہے ہماری وہ ٹھیکے پہ زمین ہے، دی ہوئی ہے، میں خود کرتا ہوں، زراعت خود کرتا ہوں، تو میں نے صرف عشر دینا ہے، میں نے اس کے اور کوئی پیسہ نہیں دینا۔ اگر میں اس کا ٹھیکہ لیتا ہوں، کاشت کوئی اور کرتا ہے تو اس زمین کے ذمہ 2 حصے ہو جائیں گے، ایک جو ٹھیکہ لے رہا ہے ٹھیکے کی زکوٰۃ دے گا، جو اس کا اناج ہے اس پہ وہ عشر بنے گا وہ دے گا، اس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ مطلب ہر چیز کلیئر ہے میرے، لیکن میں اس بحث میں پڑ جاتا ہوں کہ کنی دوں، کس کو دوں، کیوں دوں، وہ تو خود کماتا ہے، میرے مالک کی بات سنتا ہی کوئی نہیں ہے، وہ مساکین کا بھی حصہ ہے اس میں۔ اب مجھے ڈیفینیشن بھی نہیں پتا مسکین کہتے کسی، میں پوچھنا شروع کر دیتا ہوں، یہ تو میرا اتنا مال پڑا ہوا ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور معذرت کے ساتھ ہم فراڈ مارنا اللہ میاں سے تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہمارا آپ ہوگا، جو نکما مال ہوتا ہے وہ زکوٰۃ میں نکال دیتے ہیں، جو نکما مال، کپڑا نہیں نا سیل ہو رہا، دکان ہے کپڑے، وہ غریبوں میں سوٹ دے دی، چلو 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 لے لو لے لو، جو اناج نہیں بک رہا وہ غربا میں دے دیا، شام کو سڑا ہوا پھل جو نہیں بکتا وہ دے دیتے ہیں، چاچی نو دیا جا کے، اور کاؤنٹ کر لے کے رب بھی کھاتے، تو لینا کیا وہاں سے؟ یار جو مالک دے رہا ہے، جو مالک ہم پہ کرم کر رہا ہے، جس نے اتنا عنایت فرمایا ہے ہمیں، اس کو تو چھوڑ دے کم از کم، اپنی بیاہ شادی پہ کرتے ہیں ایسے کام ٹوٹے پہلے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں نا، میں ضمن بات کرتا چلوں صرف تاکہ بات کلیئر ہو سکے، عموماً مساجد میں ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں وہ گرین سے رنگ کی، یہ سفید بھی ہوں تو پلاسٹک کی ٹوپی، جس کو ہم نماز پڑھ کے اتارتے ہیں اور فٹ بال کی طرح کک لگاتے ہیں اور ٹوکری میں پہنتے ہیں، کر کیا رہے ہیں کبھی سوچا؟ اور وہی ٹوپی پہن کے میں اپنے گھر نہیں جا سکتا، پیڑی لگ رہی ہے، بیاہ کسی پہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، اپنے گھر نہیں جا سکتا وہ ہری ٹوپی پہن کے۔ یہی حال ہمارا ہر معاملے ہے رب کے بارے میں، کبھی غور کیا؟
مالک جو آیا ہوا ہو، وہ بیٹھا ہوا ہو، وہ شہنشاہ کائنات وہ انتظار کر رہا ہے کہ نمازی آئیں گے تو پھر کام بڑھے گا، وہ تو ایسا نہیں کرتا، وہ تو بیٹھ جاتا ہے آ کے، وہ تو فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ یہ جو روزے ہیں نا، بات بتاتا چلو آپ کو، بڑی مشہور حدیث تو سب سنتے ہیں نا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دیتا ہوں۔ ایک یہ بھی حدیث ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، مجہول کا صیغہ ہے، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ جو روزہ میرے لیے رکھتا ہے، یہ واحد عبادت ہے ساری عبادتوں میں سے جو مالک ڈائریکٹ جس کا ثواب لکھتے ہیں۔ ایک اس میں ریاکاری کوئی نہیں، یہ روزہ ہے یا نہیں ہے، ختم۔ ایک دوسرا ایمان میں نہیں ہوتی، یا ایمان ہے یا بندہ بے ایمان ہے، بس دونوں میں ریاکاری نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو صدقہ و خیرات زکوٰۃ کی تقسیم کے حوالے سے بھی ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ کچھ نہیں پلے پڑنے والا، کچھ بھی پلے نہیں پڑتا اگر میری کسی بھی عبادت میں ریاکاری آ گئی تو۔ دوسری بات اسی زکوٰۃ کے ضمن سے، جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ذہن میں کیا رکھنا چاہیے؟ یہ ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ مالک یہ تو نے دیے پیسے، تو نے اتنے مانگے، میں نے اتنے دیے، میری جو اوپر کوٹھی ہے نا، اوپر بنگلو میرا، اس میں اچھے سا پینٹ کر دینا ہے نا، اوپر ہے کہ نہیں بنگلہ ہمارا؟ میں شاید پہلے بھی آپ کو 1-2 مہینے پہلے بتایا تھا میں نے کہ صحیح حدیث ہے کہ جب اللہ رب العزت کی کسی بھی نعمت کو دیکھ کے بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نا، تو جنت میں اس کا ایک پودا لگا دیا جاتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح۔ صرف میرا ایک سوال ہوتا ہے کہ اب وہاں ہم نے پلاٹ لے لیا جس میں پودا لگوانا، کہ سڑک پہ ہی لگ جانے والا پودا؟ پلاٹ لیا میں نے، وہ بھی جو لیا ہے نا جہاں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی کھڑاؤں کی آواز آتی تھی، بلال تیری جوتیوں کی آواز سنی ہے، عمر تیرا گھر دیکھا ہے موتی جیسا بڑا ہے، یہ میں نے لینا ہے کہ نہیں لینا؟ یہ میرے نہیں ہے پیسے، سب کچھ ڈیفائن ہے کہ سال پورا ہو جائے تو 2.5% زیادہ دے دو مجھے، مانگتا ہے وہ خود مانگتا ہے، 2.5% دے دو، جو اپنے استعمال میں ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، سیدھا کلیہ، جو اپنے استعمال میں ہے جو کچھ ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو کچھ روٹیشن میں ہے جس سے کما کر آپ دے رہے ہو اس کو سال ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ مالک یہ بھی نہیں کہتا میں نے تیرے 10 کروڑ دیتا مجھے بھی چلا، مالک یہ نہیں کہتا، مالک کہتا یہ لے، کما کما کھا موجے کر، جو بچ جائے گا اس میں سے مجھے دے دینا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، یہ تنگیاں میں نے دی ہیں خود اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو خود تنگ کیا ہے میں نے، کوئی تنگی ایسی نہیں ہے، کوئی ایسا ابہام نہیں ہے پورے دین میں، پوری شریعت میں، نہ صاحب شریعت نے کوئی چھوڑا ہے، نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کچھ بعید تھا، سب کچھ امپلیمنٹ کر کے نافذ الامر کر کے ہمیں دے دیا ہے، اور اعلان کر دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہے تمہارا۔ ہم سے تو یہ بھی نہیں ہوتا، ہم سے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہر جمعے کہا کرتا ہوں، یا ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، دونوں میں سے کچھ تو ہے، کچھ ہے لازمی دونوں میں سے، کہ مالک نے جو فرمایا ہے کہ
نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ اذان سے پہلے مسجد میں آ جا کر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی آج کل، چلو آگے پیچھے تو ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہوں گے، رمضان میں ہمیں کیا؟ کون سا ایسا کام میں نے چھیڑا ہوا ہے جو میں رمضان میں جمعہ ٹائم پہ نہیں پڑھتا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا۔ کہاں میں وہ 1 گھنٹے کا دور سفر، بیمار آدمی، اوپر سے ہارٹ مجھے ہے، شوگر مجھے ہے، اللہ کا احسان ہے، لاکھ شکر ہے، کبھی روزہ چھوڑا نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں، میں گھنٹہ پہلے آ جاتا ہوں، آپ ادھر سے اٹھ کے نہیں آتا۔ جب یہ بدسلوکی ہو نا مالک کے ساتھ تو پھر اس طرح کے کام ہوتے ہیں، پھر وہ سمجھ نہیں آنے دیتا میں نے کرنا کیا ہے انہوں نے اور ہم نے کرانا کیا ہے اس سے۔ یہ بدسلوکی ہے میرے مالک سے، اور یہ مہینہ اس نے عطا کیا ہے، صلح کر لیں مالک سے، صلح کر لیں۔ وہ کہتا ہے تو میرا بندہ تھوڑا سا تیز چل کے ہے نا میری طرف تو میں بھاگ کر آتا ہوں، کی ہو یا کہا کچھ لینا ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ بھاگ کر آتا ہے، پوچھتا ہے، لیکن میں نہ اسے بتاتا ہوں نہ مجھے خود پتا ہے میں نے اسے کہنا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زکوٰۃ کے حوالے سے سب چیزیں واضح کر، ایون کہ قیدیوں کا بھی ذکر ہے، قیدیوں کو بھی کھانے کھلاؤ، وہ بھی اس زمرے میں آ جاتا ہے۔ ایک اور بات ہے میں جو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ پھر رقاب کی، وہ پھر رقاب، گردن آزاد کرنے کی، مطلب غلام آزاد کرنا، وہ تو ہے نہیں، اب اس کا کیا کیا جائے؟ غلام تو ہے نہیں، اور اتنی اہمیت ہے نا اس کی، گردن غلام لے کے اس کو آزاد کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ سب سے بڑے خریدار تھے غلاموں کے، بلال بھی انہوں نے خریدا تھا۔ کسی نے کہا بابا جی کوئی جوان سونا منڈا دیتے، یہ کیا کالا سا لے لیا، چمٹی ناک، موٹے موٹے ہونٹ؟ کہا تجھے پتہ ہی نہیں میں ہیرا کیا خریدا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں۔ ایسے ہی نہیں اعزاز ملا قیامت تک مؤذن رسول کا، جہاں 3 اور ہیں چوتھے یہ بھی ہیں، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بات ہوئی نا سیرت کے بارے میں، جب ہوئی گی پھر بتاؤں گا۔ نبی علیہ السلام کے بعد جب پہلے آپ کے ہوتے اذان دیا کرتے تھے نا چبوترے پہ کھڑے ہو کے، تو جب کہتے تھے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشارہ کرتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب آپ چلے گئے کسی نے کہا بلال اذان دو، جب یہاں آئے تو وہیں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ہم سچے عاشق بنے پھرتے ہیں، ہم کہاں کے عاشق ہیں؟ عاشق وہ ہیں جو دین ہم تک پہنچا گئے کوئلوں پہ لیٹ کر، ہمیں سونے کے چمچ سے منہ میں لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے دین میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ جب زنیرہ کو دیکھو جاتے ہیں، آل یاسر کو دیکھے جاتے ہیں کیسے مارے پیٹی تھی ان کو، یا آج بھی دیکھنا جو کشمیریوں کو مسلمان ہونے کا مل رہا ہے ان کو، ہم کیا ویلے کھاتے پیتے ہٹے کٹے مالک کی پھر بھی خلاف کرتے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم صحیح معنی میں مومن اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھرپور رحمتوں اور نعمتوں کا مہینہ ہے، بھرپور۔ اور یہ بھی دعا کیا کریں یا اللہ پہلی معافی دے، آگے تا حیات کبھی گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے زکوٰۃ کا، جس کو ہم نے رمضان سے صرف جوڑا ہے، یہ رمضان میں نہیں ہوتی میرے بھائی۔ ہاں کسی کا اتفاقاً آ جائے
میں نے 2-3 صورتیں بتائی تھی، پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر رمضان سے پہلے کسی کا سال پورا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں رمضان میں دوں گا، یا فلاں غریب کی بیٹی کی شادی ہے میں اس کے لیے روک لیتا ہوں، تو وہ کر سکتا ہے۔ کسی اچھے کام کے لیے اگر اس کو پینڈنگ کرنا ہے، روکنا ہے، تو روک سکتا ہے۔ فضول میں ہی ایک تو دغا نہ کرے میرے مالک سے، دغا نہ کرے میرے مالک سے۔ یہ جو ایسے پھٹی پرانی چیزیں ہیں جو کچھ ہم نہیں دے سکتے، ہم خود استعمال نہیں کر سکتے، وہ کسی کو دیں۔ ایک اور اعلان ہے میرے مالک کا جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ 4 پارہ شروع ہوتا ہے یہاں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به۔ تم مفسر بن سکتے ہو، تم محقق ہو سکتے ہو، مفتی اور مولوی ہو سکتے ہو، نیک نہیں بن سکتے اس وقت تک۔ یہ گرامیٹیکلی اگر گرامر کے حوالے سے دیکھا جائے، جہاں مضارع کے ساتھ لام نون لگ جائے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے نیور ایور، کبھی بھی نہیں، کسی صورت۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں نیک بن سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ وہ چیز خرچ کرو، مما تحبون، جو تم خود پسند کرتے ہو۔ یہ کلیہ ہے پہلا۔ جو روٹی میں استعمال کرتا ہوں، جو کھانا میں استعمال کرتا ہوں، مٹن بیف چکن کرتا ہوں، اس حوالے سے میں اپنے کو بھی دوں۔ یہ نہیں خود تو مٹن میں یوز کروں تو گوانڈی کو چکن لا کے دوں، وہ بھی 8 روپے کلو والا مرا ہوا جو آپ بیچتے ہیں لوگ، شوارمے والا۔ ایسے نیک نہیں بن سکتے، مفتی ہو سکتے ہو، مولوی حافظ مبلغ قاری سب کچھ ہو سکتے ہو، نیک نہیں بن سکتے۔ حتی تنفقوا مما تحبون، یہ پہلا اصول ہے میرے مالک کا زکوٰۃ دیتے وقت، یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو خرچ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، تم نے ہر وہ چیز سب سے پہلے، یہ تعلق ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ، اگر 1-2 منٹ اوپر ہو جائے تو معذرت پہلے چاہوں گا۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ تعلق ہے میرے مالک کے ساتھ۔ میں نے کسی کو دینی ہے، فوکس میں ہے، اس کو دوں گا تو میرا مالک راضی ہو جائے گا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، 2 چیزیں، یہ جہاں دونوں ایسے سوئی کے ساتھ بڑی پیاری سی چین بنتی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی۔ میں دے رہا ہوں اپنے بھائی کو، اپنے بھائی کی بیوہ کو، اپنے بھائی کے بچوں کو، بھتیجوں کو جو یتیم ہو چکے ہیں، سب سے پہلے بھائیوں کا حق ہے، مطلب عزیز و اقارب، خونی بلڈ ریلیشن، سب سے پہلے ان کا حق ہے۔ وآتى المال على حبه، اب تم اپنی پسند کے مطابق جس کو مال دینا ہے، یہ چین چلنے لگی ہے۔ بھائی مین بلڈ ریلیشن، قریبی رشتہ دار، بھائی مطلب یہ ہے قریبی رشتہ دار، پھر گلی محلے والے، پھر مساکین، پھر غریب، پھر سوال کرنے والے، پھر جو جن کے اوپر قرضہ ہے بے انتہا۔ یہاں آ کے جو میں نقطہ پہلے بات کی ہے نا، وہ پھر رقاب ہے، جو گردنیں آزاد کرنے کا، جو کہ اب غلام نہیں ہے۔ اب علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہے جو قرضے میں جکڑا ہوا، قرضے میں جکڑا ہوا۔ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا نا کہ مالک سے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے، ہر وقت مالک سے پناہ مانگنی چاہیے۔
تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن میں لوگوں میں پھیرتا رہتا ہے۔ اللہ ہم کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا۔ یہ جو بیماری آئی ہے یا اللہ اس کو دفع دور فنا کر دے، اس کو ہماری زندگیوں سے دور لے جا۔ نہ عبادت کا مزہ رہا ہے، نہ کسی سے میل جول کا مزہ رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ ہم کو ہمارے گناہوں کی معافی دے دے، ہمیں معاف کر کے ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں معاف کر کے اس وبا کو کہیں دور پہاڑوں میں لے جا۔ یا اللہ تو کہتا ہے یہ سب میری طرف سے آتی ہیں اور میری طرف ہی واپس جاتی ہیں۔ یا اللہ اس بیماری کو، پریشانیوں کو، جو بھی ہیں یا اللہ اپنی طرف واپس لے جا۔ یہ سب سے پہلے یہ حقوق ہیں جن کے، وہ بلڈ ریلیشن، اس کے بعد محلے دار، قریبی عزیز دوست، پھر اس کے بعد جو جن کا دل ہو، یہ چیریٹی کی قسم میں، اس چیریٹی میں آتا ہے ایک ہوتے ہیں مسکین، جس کی ڈیفینیشن کا ہمیں عام نہیں پتہ مسکین کہتے کسے کہتے ہیں۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو اوپر سے ہٹا کٹا ہو، بالکل تندرست نظر آتا ہو، لیکن اندر سے کر کچھ نہیں سکتا ہو۔ مگر کوئی بھی کام زور والا یا آرام والا بھی وہ نہیں کر سکتا، اوپر سے صحت مند ہے، ہٹا کٹا۔ جیسے ہے نا پہلے پر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکینی ان پر کر دی، اتنے لاگت کر دیے، بظاہر ٹھیک ہے لیکن ہیں نا ہمارے معاشرے میں ایسے کام کے نہیں ہیں، یا کام کر سکتے ہیں لیکن پوری نہیں پڑتی، بچے اخراجات زیادہ ہیں، وہ کم ہیں، کر نہیں سکتے، ان کا ضروری ہے، یہ مسکین ہے۔ وہ پھر رکاب جو منہ سے بول نہیں سکتے لیکن قرض میں جکڑے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے ڈیفینیشن اصطلاح استعمال کی ہے کہ لا یسألون الناس الہافا، چمپڑ نہیں جاتے لوگوں، پوچھتے بھی نہیں کسی کو، مانگتے بھی نہیں ہیں، اپنا درد بیان بھی نہیں کر سکتے کسی کو۔ اصل حقدار ہو جنہیں سفید پوش کہا جاتا ہے، وہ کہتے کیا کہتے ہیں پنجابی میں، لیف میں جلے میں منہ دے کے رو دیتے ہیں، اپنے مالک سے کہہ دیتے ہیں اللہ جی کیا ہو گیا ہے معافی دے دو۔ ان کا خاص خیال رکھو، بہت خیال رکھو۔ میں ایسے بھی ایک بندے کو جانتا ہوں، میرا انتہائی قریبی دوست ہے، 13-14 مرلے کا ٹرپل سٹوری گھر، 2-2 3-3 گاڑیاں گراج میں، ایک کمرے کے کرائے کے کمرے میں رہنا ہے۔ چند سالوں کی بات ہے، گیٹ میں بندہ آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے آتا ہے بندہ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اپنے غضب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمارے نبی تھے نا وہ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، جیسے ہر نبی کی دعا ہے، ہمیں ہمارے نبی نے دعا سکھلائی تھی یا اللہ اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی یا اللہ کوئی ٹینشن نہ دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اس دنیا میں بھی بھلائی چاہیے، وفی الآخرۃ حسنہ، اگلی دنیا میں بھی آخرت میں بھی بھلائی چاہیے، وقنا عذاب النار، ہم کو جہنم سے بچانا۔ اگلا عشرہ جو آ رہا ہے نا منڈے کے بعد، سوموار شام کو وہ عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اور موضوع ہے کہ کیا واقعی اس میں رحمت ملتی ہے تو بخشش نہیں، بخشش ملتی ہے تو جہنم سے آزادی نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ ہر وقت ہر چیز کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بحث سے ایسی بحثوں میں نہ پڑا کریں کہ کیا یہ بخشش کا عشرہ ہے تو اس میں عتق من نار نہیں ہوگا یا رحمت نہیں ملے گی، ہر چیز ملے گی وہاں سے، ہر چیز وہاں سے ملتی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، کسے راہ دکھائیں، کوئی مانگتا ہی نہیں۔ تو زکوٰۃ دیتے وقت بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، ایک تو نمائش نہ کیا کریں،
ایسے حوالوں میں موقعوں پہ ہم نمائش بڑی کرتے ہیں، بہت نمائش کرتے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں فیکٹری کے بعد، حاجی صاحب حالی نہیں ہے، ورکر ٹھڈے مار رہے ہیں، مائی سیدھی ہو بابا سیدھا۔ مجھے بابے سے یاد آ گیا، ہمارے ادھر چوک میں نا مزدور کھڑے ہوتے ہیں نا چوک میں، بابا جی وڈیرے، یہ پچھلے دنوں کی بات، کوئی چارہ نہیں چلا، باہر توڑے پڑے ہوتے نا دکانوں کے باہر کریانے والے کو، آٹے کا توڑا انہوں نے اٹھایا اور چل پڑے، لوگوں نے پکڑ لیا، کہا کسی نے کچھ نہیں، ایسا جیسے کہنا چاہیے چور کو، صرف یہی پوچھا بابا کیتا کی تو، بابا جی کہتے ہیں ایک چوک میں ہفتہ ہو گیا کھڑا ہوں میں، اس چوک میں مزدوروں کے ساتھ ایک ہفتہ ہو گیا کھڑے ہو، اب بچے دیکھے نہیں جاتے روتے، کسی نے مجھے مزدوری پہ نہیں کھڑا بابا سمجھ کر، تو کیا کروں میں؟ ایسے بابے لبا کریں، ایسے بابوں کو ضرورت ہے میرے مالک نے درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ استاد کے لیے فرشتے بھی کم نہ تھے۔ درد دل یہ چین ہے میرے مالک کی اور میرے بندے کی، حقوق العباد، حقوق اللہ سے نکلتے حقوق العباد میں، ادھر سے نکلتے حقوق اللہ میں، میرے مالک نے یہ کہا ہے ایسے کرو ایسے کرو، یہ کرنا ہے، اس کو دینا ہے۔ میں آخر میں آپ کو ایک آیت جو بڑی ہے سورۃ توبہ کی ہے، اس کا میں ترجمہ سناتا ہوں، پھر باقی بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں وہ مالک نے یہ بتائے ہیں، آپ خود گھر جا کر پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی اگر کوئی سوال ہوا تشنگی رہ گئی ہو، بلکہ مجھے پتہ ہے رہ گئی ہے، تو میرے سے پوچھ سکتا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اس کا ہے انما الصدقات للفقراء، یہ جتنے صدقات و خیرات زکوٰۃ ہے نا، یہ فقیروں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا جو اس حوالے سے کام کرتے ہیں ان پہ، والمؤلفۃ قلوبہم جو میں کہہ رہا تھا چیریٹی، یہ ہے وہ مؤلفۃ قلوبہم، ایسے لوگ جن کے دل نرم ہوں اور اسلام کی طرف کھینچا جانا چاہتے ہوں، ان کی بھی مدد کریں تاکہ وہ اسلام پہ بھرپور بھروسہ کر کے اس میں اندر آ جائیں۔ وفی الرقابی اور گردنیں آزاد کرنے میں، والغابرین اور قرضے جنہوں نے دینے ہیں ان کے ادا کرنے میں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں بھی، وابن السبیل اور مسافروں کو بھی دیا کرو، دی جا سکتی ہے، فریضۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، من عند اللہ نہیں، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کر دی گئی ہے آپ پہ، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ اس سے بعد میرا خیال کوئی ابہام نہیں رہ گیا کہ کس کس کو دینی ہے، صرف اگر کسی کو ابہام ہے نا کتنی دینی ہے کیسے دینی ہے وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے۔ اس حوالے سے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 215، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، سورۃ بقرہ 267، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من الطیبات، 271، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، 272، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، 273، سورۃ بقرہ، للفقراء الذین احصروا علی انفسہم، آگے سورۃ بقرہ 274، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، آگے سورۃ انعام، یہ زکوٰۃ کے حوالے سے جو میرے مالک بیان کرنا چاہتے ہیں نا، یہ سارا کچھ ڈیٹیل اس میں موجود ہے۔ سورۃ انعام 141، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، آگے جو میں نے ابھی پڑھی ہے سورۃ توبہ کی 60، سورۃ فرقان کی 67 نمبر 67، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا، آگے سورۃ دہر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، سورۃ آیت نمبر 8، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ یتیما ومسکینا واسیرا، یہاں قیدیوں کا ذکر ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ
اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، اپنی مرضی کے مطابق، یہ مسکین یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیرہ اور قیدیوں کو۔ یہ اتنی بڑی تفصیل کے ساتھ میرے مالک نے یہ بتا دیا ہے کہ کن کن کو لگتی ہے، کب لگتی ہے یہ بھی بتا دیا میں نے، سارا سال لگتی ہے، جب سال بعد جتنے پیسے بچ جائیں، پتہ ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ اتنے پیسے میں نے روٹیٹ کیے ہیں، اتنے تو میری دکان میں رہتے ہی ہیں نا ہر ٹائم، 2 4 5 لاکھ کا سامان تو رہتا ہی رہتا ہے نا، اس سے کمی بیشی ہو جاتی، چلو 2.5 لاکھ کا کر لیں، اس پہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ زرعی زمین ہے، ٹھیکہ آتا ہے تو ٹھیکے پہ دے دیں، اگر خود کاش کرتے ہو تو اشر دے دیں اس کا۔ باقی جو جتنے پلاٹ، پراپرٹی، مکان، گاڑیاں جو ہیں کسی پہ بھی نہیں، اللہ کھوتا نہیں ہے میرے بھائی، اللہ ظلم نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا روپیہ کسی کو جو سیاپا بن جائے گا، یہ مسجد جو پھیرتے ہیں نا یہ والا، یہ جو چندہ اکٹھا کرنے کے لیے سیاپا بنا ہوتا ہوں مجھے، تو میں عموماً کہا کرتا ہوں، آج سے نہیں بڑی دیر پہلے سے کہا کرتا ہوں، یار 100 کی کوئی ویلیو ہے، 100 کی کوئی ویلیو آج ہے؟ ہفتے میں مہینے میں کتنے جمعے ہیں تو کتنے لگ گئے؟ وہ نہیں میں دیتا، وہ نہیں دیتا، بچوں کو دے دوں گا 200 روز، دادا آیا پیسے دو، دادا یہ دو، 20-50 بڑھے دوں گا، نہیں دوں گا ہم سیدھے، اور جس نے دیے ہیں اس کو تو دو، لینے نہیں ہے، کو لینے نہیں ہے اس سے اس کو دو، اس کو خوش کرو، راضی کرو اس کو۔ 100 ہفتے کا، 400 بنتا مہینے کا، سال کا کتنا بنا؟ 4800، بس 5000 بھی نہیں پورا، تو روز کتنے کھا جاتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ دیتا کون ہے؟ اتنی سی بات ہے، سینس والے سے ہم نہیں سوچتے کہ جس سے لیتے ہیں اسے دیتے نہیں، وہ خود کہتا ہے وہ دیو بھائی لے گل سن رہا میں تین پھر دیا گا لے ہم نہیں سنتے، کنے لینے پوری کرتا ہے کہ نہیں ضرورتیں ہماری، وہی کرتا ہے، کر سکتا ہے وہی کرتا ہے، وہ میری کرے میں اس کی کروں، وہ میرا میں اس کا، یہ جب تک ہم میں نہیں بن جائے گا پریکٹیکلی، زبانی نہیں پریکٹیکلی، وہ میرا میں اس کا، تو میرا میں تیرا، میں تیرا تو میرا، جب یہ نہیں بنے گا نا تو پھر کام نہیں بنے گا۔ اگر کام بنوانا ہے اس سے جاری لگا لو، بیلی بن گیا اس سے، اگو تیرا اللہ بیلی، چل بھی اللہ بیلی، ہم تو ویسے ہی بات کر رہے ہیں، اللہ بیلی بہت اچھی بات ہے، جس کا اللہ بیلی بن جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو ہر قسم کی مصیبت سے حفظ و امان میں رکھنا، ہمارے جتنے گناہ ہیں جو ہم نہیں پیچھے اس سے پیچھے رمضان کو حاصل کر سکے، یا اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں جو ورلڈ وائڈ مسائل ہیں یا اللہ ان سے ہمیں دور کر دے، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھنا، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ہر بات کو ہمیں ایسے معمولی نہیں لینا چاہیے، خصوصاً دین کے حوالے سے شرعی جو بات ہوتی ہے، مثال کے طور پہ یہ جمعے سے والے دن جلدی آنے کی جو بات ہے، آپ اب عہد کرے ہیں اپنے دل میں اپنے مالک سے، میرے سے نہیں، میرا کچھ نہیں جانا، میری طرف سے نہ آئے، آپ جہاں مرضی پڑھیں، لیکن میری ریکویسٹ ہوتی ہے جہاں بھی پڑھیں اذان سے پہلے جانے کی کوشش کریں نا مالک سے آج عہد چپ کر کے دل میں اللہ جی توفیق دینا بیٹھے تو میں کیویں ہوتا کریں تو اس سے توفیق مانگے، اس سے توفیق تو اس نے دینی ہے نا، مانگنے سے کے علاوہ نہیں دیتا وہ، یہ بات یاد رکھنا میری، میں نے میرا مالک کہتا ہے کل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، مانگو گے نہیں تو میں دوں گا نہیں، مانگو خوش ہوتا ہے، ابھی جب تو میرا بندہ مجھے مانگ رہا ہے خوش ہو جاتا ہے، پھر وہ دیتا ہے، لے لو لے لو، آج کریں دل میں عہد اس کے ساتھ، اللہ جی توفیق دینا، دیکھنا میں آیا 11:30 بجے مسجد ہے، یہ صرف روزوں میں نہیں ہے، جمعے اور نماز فرض آگے پیچھے بھی ہیں، مالک سے دعا کریں جب تک مارنا نہیں ہے تب تک ہمیں مسلمان اور مومن بنا کے رکھنا، اور جب مار لے، جب بھی مارنا ہے، میری ایک ہی دعا ہوتی ہے اپنے مالک سے، مارنا تو ہے اس نے، بھائی آپ تو نہیں نبی کسی نے، مارنا ہے یا اللہ جی جب مرضی تیرا دل کرتا ہے مار لے، لیکن اسے پہلے معاف کر دینا، بس معاف کر دینا اسے پہلے، مجھ نے معاف کر دیا تو بارے، اور معاف کرنے کے موقع اس نے بڑے دیے ہیں، وہ پچھلے پورے ہفتے کے معاف کر دوں گا، آ جاؤ ایان الفلاح، آ جاؤ، یہاں سے ملے گا کریڈٹ، ہر چیز ملے، لین بھی نہیں، کھنڈ لینے کے لیے چینی لینے کے لیے لین لگتے، لین نہیں ہے ادھر، آ جاؤ ادھر سے بات کرو میرے سے سیدھا، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو معاف کرے۔